آسٹریلیا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والے غیر ملکی اسٹوڈنٹس کے لیے بری خبر ہے۔ آسٹریلیا کی حکومت نے سال 2025 میں غیر ملکی اسٹوڈنٹس کی تعداد کو کم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس نئی پالیسی کے تحت سال 2025 میں غیر ملکی ایڈمیشنز کی تعداد کو 2,70,000 تک محدود کر دیا جائے گا۔ ہر تعلیمی ادارے پر انفرادی حد مقرر کی جائے گی، لیکن سب سے زیادہ اثر ووکیشنل ٹریننگ کے اداروں پر ہوگا۔ پبلک یونیورسٹیز میں 1,45,000، پرائیویٹ اور یونیورسٹیز کے علاوہ دیگر تعلیمی اداروں میں 30,000، جبکہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں 95,000 تک کی انرولمنٹس محدود کی جائیں گی۔ آسٹریلیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس پالیسی سے تعلیمی صنعت کا معیار بہتر ہوگا۔ آسٹریلیا کے وزیر تعلیم نے اس بات کو تسلیم کیا کہ کورونا کی وبا کے دوران غیر ملکی اسٹوڈنٹس کو واپس بھیجنے کی وجہ سے تعلیم کی صنعت سخت متاثر ہوئی، لیکن اب ان کا موقف ہے کہ طلباء کے ساتھ ساتھ ایسے افراد بھی واپس آ گئے ہیں جو اس صنعت کو ایکسپلائٹ کر کے فوری پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماضی میں آسٹریلیا کی حکومت نے کچھ تعلیمی اداروں پر غیر اخلاقی رویے کا الزام لگایا تھا۔ ان کے مطابق یہ ادارے ایسے اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشنز دیتے ہیں جن کی لینگویج سکل اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی پڑھائی کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ ان کی تعلیم اور ٹریننگ کا معیار بھی اچھا نہیں ہوتا، اور یہ ایسے افراد کو بھی ایڈمیشنز دیتے ہیں جن کا مقصد تعلیم حاصل کرنا نہیں بلکہ کام ڈھونڈنے کی نیت سے وہ آتے ہیں۔ ابھی یہ پالیسی پارلیمنٹ سے منظور نہیں ہوئی، لیکن اس نئی پالیسی کے خلاف آسٹریلیا کے تعلیمی شعبے میں کافی غصہ پایا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا کے تعلیمی اداروں کا موقف ہے کہ انہیں ہاؤسنگ اور پناہ گزینوں کے مسائل کے لیے ذمہ دار بنایا جا رہا ہے۔ سڈنی یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق اگر اس تجویز کی گئی پالیسی پر عمل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں آسٹریلیا کی معیشت کو 4.1 ارب امریکی ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔